46ویں نمبر پر کتاب ہے جزء فیہ ذکر اعتقاد السلف، جزء فیہ ذکر اعتقاد السلف فی الحروف والاصوات۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 676 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں مکتبۃ الانصار سے طبع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ مشہور شافعی عالم گزرے ہیں، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج لکھی ہے، جو شرح صحیح مسلم کے نام سے معروف ہے۔ ان کی دوسری مشہور کتاب ہے المجموع شرح المہذب، یہ 26 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی المہذب فقہ میں، انہوں نے اس کی یہ شرح لکھی ہے، المجموع شرح المہذب۔ علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب طبقات الفقہا، ان کی کتاب کی یہ انہوں نے شرح لکھی ہے، جس میں فقہ شافعی کی تفریعات اور امثلہ کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے۔ اس طرح ان کی ایک اور کتاب ہے امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات، جس میں صحیح بخاری، مسلم، موطا مالک میں موجود جو راویوں کے نام ہیں ان کا ضبط بھی بتایا ہے، یعنی پڑھنے کا طریقہ، تلفظ، اور اسی طرح مشکل الفاظ کے معانی بھی بتائیں، تہذیب الاسماء واللغات۔ تو اگر کوئی صحیحین میں جو راوی آ رہے ہیں، اگر ان راویوں کا کوئی تلفظ پڑھنا چاہ رہے ہیں، نام، ضبط کلمات کیسے پڑھا جائے گا، اور مشکل الفاظ کے معانی، تو ان کی یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے۔ یہ میں چند کتابیں ان کی بتا رہا ہوں، اگر ممکن ہو آدمی پڑھ لے۔ ایک میں نے عرض کی ہے شرح صحیح مسلم، دوسری میں نے ان کی کتاب عرض کی المجموع شرح المہذب، اور تیسری میں نے عرض کی تہذیب الاسماء واللغات، چوتھی ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ درس حدیث کے لیے بڑی مفید کتاب ہے، اگر کوئی احادیث حفظ کرنا چاہے، حدیث کا درس دینا چاہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے التقریب والتیسیر اصول حدیث پر، اس کی شرح پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری نے تدریب الراوی لکھی ہے۔ تو یہ تدریب الراوی امام نووی کی التقریب کی شرح ہے۔ اور اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے روضۃ الطالبین، اس میں بھی انہوں نے فقہ کے مسائل جتنے ہیں، فقہ شافعی کے خاص طور پہ ان امثلہ کا انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال امام نووی رحمہ اللہ ایک بڑے عالم ہیں، اگر ان کی سوانح آپ نے پڑھنی ہے تو ایک کتاب ہے المنہج السوی فی ترجمۃ الامام النووی، المنہج السوی فی ترجمۃ الامام النووی، امام نووی رحمہ اللہ کے اس میں حالات ہیں۔ شوافع کے طبقات کی کتابوں میں ان کے تفصیلی حالات ہیں، خاص طور پہ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، اس میں ان کے تفصیلی حالات مل جائیں گے۔ یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے دین کی خاطر شادی نہیں کی۔ العلماء العزاب جو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کتاب ہے، العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، اس میں 35 علماء کا تذکرہ ہے، ان میں ایک یہ امام نووی بھی ہے۔ عمر بڑی کم تھی ان کی، 641 میں پیدا ہوئے، 676 میں انتقال ہو گیا، اور 631، تو کل ان کی جو عمر بنتی ہے وہ دیکھا جائے تو تقریباً 45 سال ہے، کل عمر ان کی تقریباً 45 سال کی عمر ان کی بنتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان سے دین کا بڑا کام لے لیا۔ 45 سال کی عمر میں بہت بڑا کام اللہ نے لیا، اور یہ دن میں 13 درس دیتے تھے، اور ان کے ساتھ لکھتے بھی تھے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے قیمت الزمن عند العلماء، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے دروس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور
ان کی عبادت و ریاضت اور ان کے اکل و شرب کے واقعات بھی کہ بہت مختصر ان کا کھانا پینا ہوتا تھا، سارا وقت یہ عبادت میں گزرتا، یہ تصنیف اور تالیف میں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہاں ان کی جس کتاب کا میں نے نام لیا وہ ہے جزء فیہ ذکر اعتقاد السلف فی الحروف والاصوات۔ اس رسالے کا جو عنوان ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہ جو حروف ہیں اور اصوات ہیں، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے یا نہیں، یعنی اللہ کی جو صفت ہے کلام نفسی، تو کیا اللہ کے کلام نفسی میں حروف ہیں؟ اللہ کے کلام نفسی کے لیے اصوات اللہ کے لیے ثابت ہیں یا نہیں؟ اور زیادہ انہوں نے ثابت کیا قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے، اس طرح کلام نہیں ہے اللہ کا جیسے ہمارا کلام ہے۔ تو اس لیے حروف اور اصوات پر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس عنوان پر یہ رسالہ ہے۔ اس میں انہوں نے 3 چیزوں کو تفصیلاً لکھا ہے۔ نمبر 1، حروف قدیم ہے یا حادث، حروف قدیم ہے یا حادث۔ نمبر 2، محل نزاع کیا ہے، معتزلہ کے ساتھ اختلاف میں محل نزاع کن حروف پر ہے، جن حروف پر ہمارا تکلم ہو رہا ہے اس پر ہے کہ یہ حادث ہے یا وہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے وہ۔ دیکھیں انسان حادث ہے نا، تو انسان کے جو حروف ہیں کلام ہے وہ بھی حادث ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے تو اللہ کا جو کلام ہے نفسی وہ بھی قدیم ہے۔ اسی طرح کیا حروف اور اصوات اللہ کے لیے ثابت ہیں یا نہیں ہے، اس پر بحث کی ہے، حروف اور اصوات اللہ کے لیے ثابت ہیں یا نہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے قرآن کریم کی تعظیم، قرآن کریم کی عظمت کا بیان کیا ہے کہ جب بھی انسان چھوئے باوضو چھوئے، قرآن کے آداب بیان کیے، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بیان کیے۔ آخر میں یعنی موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کے تذکرے کے ساتھ تلاوت پر اجر و ثواب اور تلاوت کے آداب کا تذکرہ ہے۔ گویا یہ رسالہ صرف اس عنوان پر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن حادث نہیں ہے۔ نمبر 47، الایمان۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 728 ہجری کی تصنیف ہے جو ایک جلد میں المکتب الاسلامی سے طبع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی دین کی خاطر شادی نہیں کی، ساری عمر انہوں نے دین پہ لگائی۔ علماء العزاب میں یہ بھی شامل ہے اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ مؤلفات شیخ الاسلام، مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم کا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں کے نام لکھے ہیں، تو یہ 300 سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں اور رسائل بنتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کا سب سے بڑا کام ان کے مجموعات الفتاوی ہیں جو اس وقت 32 جلدوں میں مکتبۃ العبیکان سے طبع ہیں۔ اس میں ان کے اکثر جو رسالے الگ الگ ہیں نا، وہ تقریباً ان میں دیکھا جائے تو 1/3 سے زیادہ وہ اس میں، انہی سے ہر موضوع کو الگ الگ کر کے رسالے کی صورت میں شائع کیا گیا، تو وہ سوال کے جواب ہوتے تھے پھر وہ الگ سے شائع ہوئے، ورنہ وہ سارا تقریباً بہت بڑا مواد اس فتاوی میں۔ تو اگر کوئی حضرت کا یہ فتویٰ لے لیتا ہے تو گویا ان کی اکثر تصانیف سے وہ واقف ہو جائے گا۔ اس طرح ان کی دوسری ہے درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، عقل اور نقل میں تعارض نہیں ہے، ان میں توافق ہے، اس کو ثابت کیا ہے۔ اور شریعت کے جو احکامات نقل سے ثابت ہوتے ہیں ان کا ثبوت جو عقل سے، ہاں وہ عقلی باتیں جو شریعت کے خلاف ہوں، شریعت سے متصادم ہوں، انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کتاب بھی ان کی مفید ہے۔ اسی طرح ان کی ہے اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، صراط مستقیم کا تقاضا اس پہ انسان چلے، جہنمیوں کے راستے سے بچے۔ اس کا عنوان خاص طور پہ سنت کو بیان کیا، سنت پہ چلنا، احادیث پہ چلنا، بدعات سے بچنا، رسم و رواج سے پرہیز کرنا، یہ عنوان ہے۔ تو یہ بھی آپ مطالعے میں رکھیں، علمی اعتبار سے بڑی مفید کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم۔ اس طرح ان کی ایک کتاب ہے الصارم المسلول، الصارم المسلول، یہ گستاخ رسول پر ہے کہ جو معاذ اللہ حضور کی گستاخی کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ ان کی ایک کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، واسط شہر کے قاضی ان کے پاس آئے تھے
کہ عقیدے پر کوئی کتاب لکھیں، تو انہوں نے ان کی فرمائش پر یہ رسالہ لکھا تھا۔ یہ بہت سی جگہ مدارس میں نصاب میں بھی شامل ہے، العقیدۃ الواسطیہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اللہ نے دین کی بڑی خدمات لی ہیں، اور لیکن علم ان کا بہت بڑا تھا، لیکن بعض مسائل میں ان کے تفردات ہیں، اور جمہور علماء نے ان کے تفردات کو قبول نہیں کیا، تو ان کی جلالت شان کا لحاظ رکھا جائے گا، اللہ نے کام لیا، لیکن ان کے جو تفردات ہیں امت نے من حیث المجموع اسے نہیں لیا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ذیل طبقات الحنابلہ، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، طبقات الحنابلہ کا ذیل ہے، جس میں انہوں نے تفصیلاً ان حضرات کے حالات بھی لکھے ہیں اور ان کے تفردات کا تذکرہ بھی کیا ہے، ذیل طبقات الحنابلہ۔ لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان پر تان تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کی ساری خدمات کو فراموش کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء میں سے، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ۔ ابن قیم ان کے شاگرد ہیں، البتہ جن مسائل میں ان کے تفردات ہیں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس میں جمہور علماء کی رائے لی جائے گی۔ علامہ ابن تیمیہ کی جس کتاب کا میں نے یہاں تذکرہ کیا وہ ہے الایمان۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلام اور ایمان کی وضاحت کی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، قرآن کریم میں جو ایمان اور اسلام کی آیات ہیں ان کی تشریح ہے، ایمان سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی وضاحت کی ہے، اسی طرح کفر اور کفر کی اقسام، تو شے کی ضد سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو کفر کسے کہتے ہیں، کفر کی اقسام اس وقت کون کون سی ہیں، تو انہوں نے جملہ اقسام کفر کی اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، تاکہ ایمان کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ بھی ہو۔ اسی طرح ظلم کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ ظلم کا اطلاق ہوا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک پر اس کا اطلاق ہوا ہے، تو کون سا ظلم شرک کہلاتا ہے جو ایمان کے منافی ہے، اور کون سا ظلم نہیں کہلاتا، اس کی وضاحت ہے۔ اسی طرح شفاعت پہ گفتگو کی ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے شفاعت ثابت ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی شفاعت، اولیاء، صلحاء، شہداء، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح جن باطل فرقوں نے ایمان اور اسلام کی آیات سے استدلال کیا ہے ان کے جوابات دیے ہیں۔ فرقہ کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، روافض ہے، معتزلہ ہے، انہوں نے جو آیات ایمان سے استدلالات یا جو جن آیات میں گناہ کبیرہ پر اطلاق ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان آیات کے جوابات دیے ہیں، جن سے معتزلہ یا خوارج استدلال کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، جن آیات سے استدلال ہے، روایات سے، ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو ایمان کے لحاظ سے بڑی جامع کتاب ہے، یعنی ایمان کے متعلق اس میں تمام مباحث ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر علامہ ابن تیمیہ بخاری کی شرح لکھتے تو یہ حق ادا کر دیتے۔ انہوں نے کتاب الایمان کی جو شرح، یہ ایمان پہ جو بحث کی ہے، بڑی جامع، تو اگر اسی طرح کی ان کی بحث پوری بخاری پر ہوتی تو بہت جامع ہوتی۔ اگرچہ یہ ایمان بخاری کی کتاب الایمان کی شرح نہیں ہے، اگر الگ سے انہوں نے ایمان پہ لکھا ہے، لیکن جو اسلوب ان کا رہا ہے وہ اسلوب ان کا بڑا مفید تھا، ان کے علم میں جامعیت بہت تھی۔ البتہ ایک چیز ہے، علم کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرنا منقح انداز میں، یہ ان کے شاگرد کا کمال تھا، علامہ ابن قیم کا۔ علامہ ابن تیمیہ کتابوں میں علم ہے، لیکن بات سے بات نکلتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں، تو وہ سب کو ذکر کرتے ہیں، وہ موضوع کے اندر بند نہیں رہتے۔ ابن قیم موضوع میں بند رہتے، اس لیے ابن قیم کی کتابوں سے استفادہ آدمی زیادہ کر سکتا ہے، جامعیت اس میں، وہ کتابوں کو ابواب فصول پر لاتے ہیں، جس عنوان کو لیں گے اس کو فصلوں میں لائیں گے، احاطہ کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ قرآن کی آیت بیان کی، اس کی تشریح میں لگے، حدیث بیان کی، اس کی تفسیر میں لگے، اس لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ آدمی جب صاحب علم ہوتا ہے تو وہ بات سے بات نکلتی ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی کتابوں میں وہ تہذیب اور تنقیح نہیں تھی جو ابن قیم کے ہاں ہے، لیکن علم ان کا بہت بڑھ کر تھا۔ بہرحال کتاب الایمان اگر کوئی پڑھنا چاہے، ایمان کے لحاظ سے بڑی مفید ہے، ایمان بنانے والی کتاب ہے۔ نمبر 48، ایضاح الدلیل، ایضاح الدلیل، یہ علامہ ابن جماعہ حموی کی کتاب ہے۔
इब्न जमा हमवी मुतवफ़ा 733 हिजरी। ये किताब एक जिल्द में दारुस्सलाम से तबा है। इस किताब में इनका मकसूद ये है कि जो मुअत्तला एक फ़िरक़ा गुज़रा है उसकी तरदीद की है, उनके दलाइल का रद्द लिखा है। मुअत्तला, इसी तरह मुजस्समा, मुशब्बहा। देखें इफ़राद तफरीत है। एक फ़िरक़ा इस तरफ गया कि उन्होंने अल्लाह की ज़ात सिफ़ात को बंदों के साथ तशबीह दी, एक इस तरफ गया कि उसने सिफ़ात का बिल्कुल इनकार कर दिया, मुअत्तल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिल्कुल बेकार माज़अल्लाह कर दिया कि कायनात में जो कुछ हो रहा है इंसान अपने अफ़ाल का ख़ुद खालिक है, और अल्लाह की सिफ़ात की नफ़ी कर दी। तो अब इस तरह के फ़िरक़ों के जितने मुस्तदल्लात हैं, मुअत्तला के हैं, मुशब्बहा मुजस्समा के हैं, मुअतज़िला के हैं, उन तमाम के इसमें जवाबात हैं। वो फ़िरक़े जो सिफ़ात की नफ़ी करते हैं, नफ़ी सिफ़ात की जो दलाइल बयान करते हैं, इन्होंने उनके जवाबात दिए। इस किताब में इन्होंने 36 अहादीस नक़ल की हैं जिनसे बातिल फ़िरक़ों का इस्तिदलाल है, और हर एक का जवाब दिए। इसलिए अगर कोई जवाबात के लिए इस किताब का मुताला करे कि किन आयात से, किन अहादीस से और आसार से उनका इस्तिदलाल है, तो जवाबात इन्होंने हर हदीस लिखी, अल हदीसुल अव्वल, सानी, सालिस, फिर हर एक के आगे जवाबात दी। तो इसलिए बड़ी मुफीद किताब है। बातिल फ़िरक़ों के जवाब देना मुश्किल काम होता है। देखिए, नफ्स अक़ाइद लिख लेना, किसी मौजू का मवाद जमा कर देना आसान होता है, बातिल फ़िरक़ों के शुबहात का जवाब देना बनिस्बत मुश्किल काम होता है, और इन्होंने उस मुश्किल काम का हल किया है। इसलिए अगर कोई सिफ़ात के बारे में होने वाले इश्कालात के लिए इसको पढ़े तो इंशाअल्लाह